अस्सलाम वालेकुम। आज बुध है, अप्रैल की 14 तारीख। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज़ की घड़ियों में सुबह के 10 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से मैं हूँ खालिद हमीद, खबरों के एक बुलेटिन के साथ। अमरीकी इंतजामिया के एक सीनियर ओहदेदार ने मंगल के रोज़ बताया है कि अमरीका के तमाम फौजी 11 सितंबर को अफगानिस्तान से वापस बुला लिए जाएंगे। ये वो दिन है जब अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और पेंटागन पर दहशतगर्द हमलों के 20 साल मुकम्मल हो जाएंगे। ओहदेदार के मुताबिक इस बात का फैसला सदर जो बाइडन ने किया है और वो आज बुध के रोज़ इसका ऐलान करेंगे कि अमरीकी मफादात को आगे बढ़ाने का बेहतरीन रास्ता अफगानिस्तान की जंग को 20 साल बाद ख़त्म करना है, ताकि आलमी ख़तरे की सूरत हाल से आज के मुताबिक निपटा जा सके, न कि जैसी वो 20 साल पहले थी। इस बात की तस्दीक करते हुए कि सदर बाइडन इस बारे में बुध के रोज़ ऐलान करेंगे, वाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी जेन साकी ने मंगल के रोज़ कहा कि सदर का मुसलसल ये मौक़िफ़ रहा है कि अफ़गानिस्तान के मसले का कोई फ़ौजी हल नहीं है और ये कि हम ज़रूरत से ज़्यादा अरसे से वहाँ हैं। सदर बाइडन का फैसला है कि गुज़श्ता बरस जब डोनाल्ड ट्रंप सदर थे तो तालिबान से तय करदा 1 मई से फ़ौजों की वापसी की डेडलाइन के बाद अमेरिका के 3,000 फ़ौजी अफ़गानिस्तान में मौजूद रहेंगे। दूसरी तरफ तुर्की, कतर और अक़वाम मुत्तहिदा ने एक मुश्तरका ऐलान में कहा है कि अफ़गानिस्तान और तालिबान के नुमाइंदों के दरमियान एक गैर मामूली कॉन्फ्रेंस इस्तांबुल में 24 अप्रैल से 4 मई तक मुनक़िद होगी। कॉन्फ्रेंस के मुश्तरका मुंतज़मीन तुर्की, कतर और अक़वाम मुत्तहिदा ने मंगल को जारी एक मुश्तरका बयान में कहा है कि अफ़गान हुकूमत और तालिबान के दरमियान इस्तांबुल में एक गैर मामूली कॉन्फ्रेंस का इनेकाद होगा जो 24 अप्रैल से 4 मई तक जारी रहेगी। इस्तांबुल कॉन्फ्रेंस का मकसद अफ़गान अमन अमल की रफ्तार को तेज़ करना और दोहा में जारी बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात को आगे ले जाना बताया जाता है, ताकि एक पायदार सियासी हल तक पहुंचा जा सके। मुश्तरका बयान के मुताबिक कॉन्फ्रेंस और उसके एजेंडे से मुताल्लिक़ अफ़गान फ़रीक़ैन से तफसीली मुशावरत का अमल जारी है। कॉन्फ्रेंस में तवज्जो इस बात पर होगी कि मुज़ाकरात में शामिल फ़रीक़ ऐसे बुनियादी उसूलों पर मुत्तफ़िक़ हो जाएं जो अफ़गानिस्तान के मुत्तफ़िक़ा मुस्तक़बिल के तसव्वुर के अक्कास हों। अफ़गान तालिबान ने इस्तांबुल कॉन्फ्रेंस में शिरकत को अफ़गानिस्तान से अमरीकी और इत्तेहादी अफ़वाज के मुकम्मल इनखला से मशरूत कर दिया है। इस्तांबुल कॉन्फ्रेंस के बाज़ाब्ता ऐलान के बाद अमरीका ने अपनी कोशिशें तेज़ कर दी हैं और इस सिलसिले में अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन ने पाकिस्तानी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा से टेलीफोन पर बातचीत की है। तज्ज़िया निगारों का कहना है कि इनखला से कबल अगर अफ़गानिस्तान के मसले का कोई बाज़ाब्ता हल नहीं निकल सकता तो मुल्क एक मरतबा फिर खाना जंगी का शिकार हो जाएगा। अफ़गान तनाज़े में शहरियों को गैर मामूली सतह पर पहुँचाए जाने वाले नुकसानात का सिलसिला बदस्तूर जारी है। अफ़गानिस्तान के लिए अमरीका के खुसूसी मिशन यूनामा के मुताबिक सन 2021 के पहले 3 माह के दौरान हलाक और ज़ख्मी होने वाले शहरियों की तादाद में 1 साल के पहले के मुकाबले में नुमाया हद तक इजाफा हुआ है। आज जारी की गई रिपोर्ट में यूनामा का कहना है कि 573 शहरी हलाक हुए हैं और 1210 जख्मी हुए हैं। ये तादाद सन 2020 में इसी अरसे के मुकाबले में 29% ज़्यादा है। ख़वातीन की हलाकत में 37% इजाफा हुआ है। सन 2020 की पहली तिमाही के मुकाबले में बच्चों की हलाकतों में भी 23% इजाफा हुआ है। रिपोर्ट में इन हलाकतों के लिए अफ़गान नेशनल आर्मी और तालिबान दोनों को जिम्मेदार ठहराया गया है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल की अफ़गानिस्तान के लिए खुसूसी नुमाइंदा डेब्रा लियोन्स ने तमाम फ़रीक़ैन पर जोर दिया है कि वो फौरी तौर पर ये तशद्दुद बंद करें। अफ़गान पार्लियामेंट की मुतअद्दिद ख़वातीन अरकान का कहना है कि अमरीकी फ़ौजियों के इनखला और तालिबान की अफ़गानिस्तान में वापसी के बाद वो अपने हुकूक के बारे में तशवीश महसूस कर रही हैं। रुकने पार्लियामेंट शंक्या क्रोखेल ने वॉइस ऑफ अमेरिका को बताया कि अगर अमरीकी फ़ौजी अफ़गानिस्तान से रुखसत होते हैं तो फिर तालिबान के साथ किसी अमन समझौते के हवाले से अफ़गानिस्तान के मुस्तक़बिल के सियासी निज़ाम में ख़वातीन के हुकूक़ का एहतराम किया जाना चाहिए।
پارلیمنٹ کی ایک اور ممبر حمیدہ احمد زئی کا کہنا ہے کہ کوئی بھی عورت طالبان کے ساتھ امن کے دوران اپنے حقوق اور کامیابیوں سے محروم ہونے کو تیار نہیں ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ امریکی حکومت افغانستان چھوڑنے سے پہلے خواتین کو حقوق دلائے۔ پاکستان کے وزیر داخلہ شیخ رشید نے تحریک لبیک پاکستان پر پابندی عائد کرنے کا اعلان کیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ انسدادی دہشت گردی ایکٹ کے تحت یہ فیصلہ کیا گیا ہے اور راستے بند کرنے اور قانون توڑنے والوں کے خلاف قانون حرکت میں آئے گا۔ شیخ رشید نے کہا کہ اب تک 2 پولیس اہلکار اور 340 زخمی ہوئے ہیں۔ ملک بھر میں مذہبی جماعت تحریک لبیک کے دھرنوں کی وجہ سے کئی سڑکیں تاحال بند ہیں۔ پنجاب کے مختلف شہروں میں مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے۔ وزیر داخلہ شیخ رشید نے دعویٰ کیا کہ ملک کی بیشتر اہم شاہراہوں کو مظاہرین سے خالی کروا لیا گیا ہے۔ پاکستان کے مواصلات کے نگراں ادارے ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی پی ٹی اے نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹویٹر کو اعلیٰ عدلیہ کے خلاف توہین آمیز مواد ہٹانے کی ہدایت کی ہے۔ پاکستان کی حکومت کو ٹویٹر سے شکایت رہی ہے کہ مائکرو بلاگنگ ویب سائٹ مقامی قوانین کے منافی اقدامات کا تدارک نہیں کرتی۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم کو یہ بھی ہدایت کی گئی ہے کہ وہ قانونی کارروائی سے بچنے کے لیے غیر قانونی اور نقصان دہ آن لائن مواد کو ہٹانے کے لیے پی ٹی اے کی درخواستوں پر مؤثر اور فوری طور پر کارروائی کریں۔ پاکستان کے ڈیجیٹل رائٹس کی تنظیمیں پی ٹی اے کے اس اقدام کو مبہم اور نگراں ادارے کے اختیارات سے تجاوز قرار دیتی ہیں۔ عدالت عالیہ لاہور نے قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف شہباز شریف کو ضمانت پر رہا کرنے کا حکم دیا ہے۔ ضمانت کے عوض عدالت نے شہباز شریف کو 50 لاکھ روپے کے مچل کے جمع کرانے کے لیے کہا ہے۔ شہباز شریف کو قومی احتساب بیورو نے آمدن سے زائد اثاثوں میں گرفتار کر رکھا تھا۔ اور اب کرونا وائرس سے متعلق کچھ خبریں۔ پاکستان میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس سے متاثرہ 135 مریض چل بسے ہیں۔ اموات کی تعداد کرونا وبا کی تیسری لہر کے دوران ایک دن میں رپورٹ ہونے والی سب سے زیادہ تعداد ہے۔ پاکستان میں کرونا وائرس کی عالمی وبا سے اب تک 15,000 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں، جبکہ 4,200 سے زائد مریضوں کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں میں ملک بھر میں مزید 4,681 نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں، جس کے بعد کیسز کی مجموعی تعداد 7,34,000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ دوسری جانب پاکستان کے وزیر منصوبہ بندی اسد عمر کا کہنا ہے کہ اب تک 13 لاکھ پاکستانی شہریوں کو کرونا وائرس سے بچاؤ کی ویکسین لگائی جا چکی ہے۔ ایک نیوز کانفرنس کے دوران اسد عمر نے نامہ نگاروں کو بتایا کہ اس وقت حکومت کے اسٹاک میں ویکسین کی 9 لاکھ خوراکیں موجود ہیں۔ اسد عمر کے بقول اگر پاکستان کو وعدوں کے مطابق ویکسین کی مطلوبہ خوراکیں مل گئیں تو حکومت عید الفطر کے بعد تمام اہل پاکستانی شہریوں کے لیے ویکسین کی فراہمی شروع کر سکتی ہے۔ ادھر بھارت میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا وائرس کے 1,84,372 کیسز سامنے آئے ہیں۔ ایک روز کے دوران کیسز کی یہ ریکارڈ تعداد ہے۔ اس کے ساتھ ہی بھارت میں کل مثبت کیسز کی تعداد 1,38,73,885 ہو گئی ہے۔ وزارت صحت کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 1,027 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ اس طرح بھارت میں کورونا سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد 1,72,085 تک پہنچ گئی ہے۔ ریاست اتراکھنڈ کا شہر ہردوار کورونا وائرس کا نیا مرکز بن کر ابھرا ہے، جہاں ہندوؤں کے ایک مذہبی تہوار کمبھ میلے میں اب تک لاکھوں لوگ دریائے گنگا میں ڈبکی لگا چکے ہیں۔ ماہرین نے اندیشہ ظاہر کیا ہے کہ اس سے کورونا وائرس مزید علاقوں میں پھیل سکتا ہے۔ جرمن چانسلر اینگلا مرکل نے منگل کو کہا کہ انہوں نے پارلیمنٹ سے عارضی اختیارات دینے کو کہا ہے تاکہ ان کی وفاقی حکومت ملک بھر میں وبائی امراض کی تیسری لہر کو روکنے کے لیے ملک بھر میں لاک ڈاؤن نافذ کر سکے۔ مرکل نے کابینہ کی طرف سے قانون سازی کے ایک مسودے کی منظوری کے بعد صحافیوں سے گفتگو کی۔
اس منظوری کے بعد ان کی حکومت کو کورونا کی وبا کی روک تھام کے لیے پابندیاں عائد کرنے کا اختیار مل جاتا ہے، جس کے تحت انفیکشن کی زیادہ شرح والے علاقوں میں کرفیو کی پابندی اور اسکولوں اور کاروباروں کا بند ہونا بھی شامل ہے۔ خبر رساں ادارے اے ایف پی کے مطابق یورپ کے 50 سے زائد ممالک اور خطوں میں وبا کے باعث پیر کو اموات کی تعداد 10,288,000 تک پہنچ گئی ہے۔ وبا سے دنیا بھر میں لگ بھگ 30 لاکھ افراد ہلاک ہو چکے ہیں، جبکہ سب سے زیادہ 5,62,533 اموات امریکہ میں ہوئی ہیں۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے روسی صدر ولادیمیر پوٹن کو منگل کے روز کہا ہے کہ وہ یوکرین کی سرحد پر روسی فوج کی موجودگی سے پیدا ہونے والے تناؤ کو کم کرنے اور تنازعات سے نمٹنے کے لیے لا تعلقی اختیار کر لینے والے رہنماؤں کا ایک اجلاس تجویز کرتے ہیں۔ یوکرین کے بحران پر پیدا ہونے والے تناؤ کے پس منظر اور یوکرین کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے بارے میں امریکی عزم کا اظہار کرتے ہوئے صدر جو بائیڈن نے صدر پوٹن کو فون پر کسی تیسرے ملک میں ملاقات کی تجویز پیش کی ہے۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن بدھ کے روز برسلز میں نیٹو کے سیکرٹری جنرل اسٹالٹنبرگ اور متعدد امریکی اتحادی ممالک کے اعلیٰ سفارتکاروں سے ملاقات کریں گے۔ امریکی وزیر دفاع لائیڈ آسٹن بھی اس اجلاس میں حصہ لے رہے ہیں۔ بلنکن نے منگل کے روز برسلز کے دورے کا آغاز یوکرین پر اپنی توجہ مرکوز کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ ایک خود مختار یوکرین کی حمایت کرتا ہے کیونکہ مغربی اتحادی سرحد کے ساتھ روسی فوج کی نقل و حرکت دیکھ رہے ہیں۔ خبر رساں ادارے رائٹرز نے کہا ہے کہ نیوز ایجنسی RIA کے مطابق کرملن نے بدھ کے روز واشنگٹن کو بتایا ہے کہ اگر امریکہ نے پابندیاں عائد کرنے جیسے کوئی غیر دوستانہ اقدام اٹھائے تو روس فیصلہ کن طریقے سے کارروائی کرے گا۔ رائٹرز کے مطابق RIA نے وزارت خارجہ کے ذرائع کے حوالے سے بتایا ہے کہ روسی صدر ولادیمیر پوٹن کے خارجہ پالیسی کے ایڈوائزر یوری اوشاکوف نے یہ بات کہی ہے، جنہوں نے امریکی صدر جو بائیڈن کی منگل کے روز روسی صدر سے فون پر گفتگو کے بعد ماسکو میں امریکی سفیر کو بات چیت کی دعوت دی تھی۔ ایران نے منگل کے روز کہا ہے کہ وہ یورینیم کو 60% افزودگی تک لے جائے گا، جو بم کے لیے موزوں سطح کے قریب لانے والا عمل ہے۔ ایران کا یہ اقدام اسرائیل پر ایک اہم جوہری تنصیب کو سبوتاش کرنے کے اس الزام کے بعد سامنے آیا ہے۔ یہ بیان ویانا میں مذاکرات دوبارہ شروع ہونے سے پہلے سامنے آیا ہے، جن کا مقصد ایران کو سن 2015 کے ایٹمی معاہدے میں واپس لانا ہے۔ امریکہ اور ایران اس ہفتے ویانا میں دوسرے مرحلے کے بالواسطہ مذاکرات کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری جین ساکی کا پیر کے روز کہنا تھا کہ امریکہ کو توقع ہے کہ آسٹریا کے دارالحکومت ویانا میں ہونے والی بالواسطہ بات چیت بدھ کے روز طے شدہ شیڈول کے مطابق منعقد ہوگی۔ وائس آف امریکہ کے نامہ نگاروں کی ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اس بالواسطہ بات چیت کے ذریعے امریکہ اور ایران دونوں ہی ایک دوسرے کو سن 2015 میں طے پانے والے جوہری معاہدے میں واپس لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامن نیتن یاہو نے امریکہ اور ایران کے درمیان جوہری معاہدے میں واپسی کی بات چیت پر ناراضگی کا اظہار کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اس معاہدے سے ایران کو جوہری ہتھیار بنانے کا قانونی جواز مل جائے گا۔ وائس آف امریکہ کے لنڈا گریٹ سٹین کے مطابق امریکہ کے وزیر دفاع پیر کے روز اسرائیل کے دورے پر پہنچے ہیں تاکہ اسرائیلی عہدیداروں سے ایران کے معاملے پر بات چیت کر سکیں۔ امریکی صدر جو بائیڈن 28 اپریل کو کانگریس کے مشترکہ اجلاس میں اپنا پہلا خطاب کریں گے۔ یہ خطاب صدر بائیڈن کے صدارتی منصب پر فرائض کی ادائیگی کے 100 دن مکمل ہونے پر ہوگا۔ یہ غیر سرکاری سنگ میل ہے جس پر امریکہ میں جدید صدور کو ان کے 4 سالہ دور کے آغاز میں کی جانے والی کارکردگی کے حوالے سے پرکھا جاتا ہے۔ صدر کا خطاب ایوان نمائندگان میں ہوگا۔ ایوان کی اسپیکر نینسی پیلوسی نے بائیڈن کو منگل کے روز ایک مراسلے میں خطاب کرنے کی دعوت دی اور کہا کہ صدر اس تاریخی لمحے کے چیلنجوں اور مواقع سے نمٹنے کے لیے اپنا نقطۂ نظر بیان کریں۔ وائٹ ہاؤس کے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ صدر بائیڈن نے یہ دعوت قبول کر لی ہے۔
सऊदी अरब में मुसलमानों के मुक़द्दस तरीन मकाम मस्जिदुल हराम में रमज़ान के आगाज़ पर ऐसे अफराद ने उम्रा अदा किया और इबादत की जिनको कोरोना वैक्सीन लगाई जा चुकी है या वो वबा से सेहतयाब होने के बाद वायरस के मुकाबले में मुदाफ़ियत रखते हैं। खबरसां इदारे AFP के मुताबिक माह सौम के पहले रोज़े मस्जिदुल हराम में तरावी के बाद अदा की गई। इस मौके पर नमाज तरावी में शरीक अफराद ने समाजी दूरी बरकरार रखी। सऊदी अरब की वजारत हज और उम्रा ने पहले ही ऐलान कर दिया था कि मस्जिदुल हराम में उन अफराद को ही दाखिल होने और इबादत की इजाज़त होगी जिन्होंने वैक्सीन लगवा ली हो या वो वबा से सेहतयाब हो चुके हों, यानी उनमें वबा का मुकाबला करने की क़ुव्वत मुदाफ़ियत पैदा हो चुकी हो। सऊदी मीडिया के मुताबिक वजारत हज और उम्रा की नई पॉलिसी के तहत मस्जिदुल हराम में रमज़ान के दौरान यौमिया 50,000 अफराद उम्रा अदा कर सकेंगे, जबकि 1 लाख के करीब अफराद इबादत के लिए यौमिया मस्जिद में दाखिल हो सकेंगे। ये थी वो खबरें जो फेसबुक लाइव पर हमने आपके लिए पेश की। हमारी वेबसाइट और यूट्यूब पर यह बुलेटिन पोस्ट कर दिया जाता है, जिसे आप बाद में भी देख सकते हैं। हमारे इस बुलेटिन को शेयर करना न भूलिएगा। खालिद हमीद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।